بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ 8th کلاس کی اسلامیات کی بک ہے اور آج ہم پڑھیں گے ایک نہایت اہم اور دلچسپ سبق جس کا نام ہے علماء مفکرین رحمۃ اللہ علیہم۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علم اور فکر سے دین اسلام کو زندہ رکھا، امت کی رہنمائی بھی کی اور آنے والی نسلوں کو روشنی بھی عطا کی۔ آئیے مل کر جانتے ہیں کہ ان کی کیا خدمات تھیں اور ہمیں ان سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے علماء مفکرین کا تعارف۔ تو آپ کو بتا دوں کہ علماء وہ ہیں جو دین کی گہری سمجھ رکھتے ہیں، اور مفکرین ان کو کہتے ہیں جو سوچ اور فکر سے امت کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ان کی زندگیاں علم، تحقیق اور خدمت دین سے بری ہوتی ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہوگا جی ان کی خدمات، یعنی ان کی کیا خدمات تھی دین کے حوالے سے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کی انہوں نے عام کیا تھا، حدیث کو بھی عام کیا، قرآن کی تعلیم کو بھی عام کیا۔ پھر انہوں نے علمی کتابیں لکھی جو آج بھی ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ ہے۔ دین کی حفاظت کی، بدعات اور غلط نظریات کو رد کیا، مدارس اور تعلیمی ادارے بھی انہوں نے قائم کیے۔ اور ہمارے لیے اہم مثالیں کون کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے بانی تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حدیث کی کتاب صحیح بخاری لکھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ اور تصوف میں انہوں نے رہنمائی کی، وہ رہنما تھے اس چیز کے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور اصطلاحی خدمات بھی سر انجام دی۔ اور لاسٹ میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس میں ہم سیکھیں گے جی ہمارے لیے ان سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں کیا چیز ان کی زندگی سے ملتی ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں علم حاصل کرنا ملتا ہے، امت کی خدمت کرنا ملتا ہے، حق بات کہنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ملتا ہے، اور اسلام کی روشنی کو دوسروں تک پہنچانے کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھے چند پوائنٹس جن کے تھرو میں نے یہ پورے چیپٹر کا لیسن کا جائزہ لیا ہے۔ تو اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لیسن کی ایکسرسائز۔ آپ نے بک سامنے رکھ لینی ہے اور جیسے جیسے میں آنسر لکھاتی جاؤں گی سیم ایز اٹ آپ نے بھی لگا لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں MCQs، اس کے بعد شارٹ کوشچن کروں گی، تو آپ نے ساتھ ساتھ نشان لگا لینے ہیں۔ سب سے پہلا MCQs ہے، حجت الاسلام لقب ہے۔ نمبر 1 ہے صلاح الدین ایوبی کا، نمبر 2 ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، نمبر 3 ہے سید عبد القادر جیلانی کا، اور لاسٹ ہے شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 2 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد MCQs نمبر 2 ہے احیاء العلوم تصنیف ہے۔ نمبر 1 ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، نمبر 2 ہے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، نمبر 3 ہے شاہ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور نمبر 4 ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے، شاہ ولی اللہ کا ترجمہ قرآن مشہور ہے۔ نمبر 1 ہے فتح رحمان کے نام سے، نمبر 2 ہے بیان القرآن کے نام سے، نمبر 4 ہے تفسیر القرآن کے نام سے، اور نمبر 4 ہے بیان القرآن کے نام سے۔ تو اس کا صحیح آپشن آپ نے لگانا ہے نمبر 1 فتح رحمان کے نام سے۔ اس کے بعد MCQs نمبر 4 ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف مدارج النبوہ کا موضوع ہے۔ نمبر 1 ہے سیرت النبی، نمبر 2 ہے تصوف، نمبر 3 ہے فقہ، نمبر 4 ہے تاریخ۔ تو اس کا صحیح آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1 سیرت النبی۔ اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے، لاسٹ والا MCQs ہے، امام غزالی عظیم الشان مدارس کے سربراہ رہے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے مدرسہ نظامیہ کے، آپشن نمبر 1 پہ آپ نشان لگائیں گے۔ اب اس کے بعد بڑھیں گے مختصر سوالوں کی طرف۔ آپ نے مختصر سوالوں کے جواب دینے ہیں، مختصری جواب ہوں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، امام غزالی کا لقب غزالی کیوں ہے؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے، آپ نے بک سامنے رکھ لینی ہے، جو پیج میں اوپن کروں گی آپ نے وہ پیج اوپن کرنا ہے اور نشان لگا لینے ہیں۔ آنسر ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد اون کاٹ کر فروخت کرتے تھے، اون کو غزل کہتے ہیں، اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے۔ یہاں تک آپ نے آنسر لگا کے کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، اس کا آنسر آپ نے لاسٹ لائن سے سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت پانے والی کتاب احیاء علوم الدین ہے۔ یہاں تک آپ نے آنسر لکھ کے کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3 ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے کن بری رسموں کا خاتمہ کیا؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔
آنسر ہے بیوہ عورتوں کی شادی بری سمجھی جانے لگی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسم کی مخالفت کی، اسی طرح خوشی اور غمی کے موقع پر فضول ہر چیز سے بھی روکا۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 4 ہے، الفضل کبیر کا کیا موضوع ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ الفضل کبیر میں تفسیری اصول بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک آپ نے اس کا نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن۔ لاسٹ کوشچن ہے، شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کیا خدمات انجام دی؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کے لوگوں کو بہترین انداز میں علم حدیث سکھایا۔ شیخ کی تمام تصانیف کمال درجہ کی علمی حیثیت رکھتی ہیں، خصوصاً سیرت النبوی کے موضوع پر مدارج النبوہ اعلیٰ پائی کی کتاب ہے، جس میں آداب زندگی کا اعلیٰ درجے میں احاطہ کیا گیا ہے۔ شارٹ کوشچن کمپلیٹ کرنے کے بعد لانگ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ لانگ کوشچن نمبر 1 ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر نوٹ لکھیں۔ تو ان کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے۔ آنسر ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد، کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 450 ہجری کو طوس ایران میں ہوئی۔ موجودہ دور میں یہ علاقہ افغانستان اور کچھ دیگر ممالک میں شامل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد اون کاٹ کر فروخت کرتے تھے، اون کو غزل کہتے ہیں، اسی نسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سادگی، فکر آخرت، شہرت و ناموری سے دوری، خود پسندی کی بجائے عاجزی سے بھرپور تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم طوس صوبہ خراسان ایران میں حاصل کی۔ اس کے بعد نیشا پور ایران کا قصد کیا، جہاں امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب علم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بھرپور زندگی مختلف علوم حاصل کرنے، انہیں پھیلانے اور امت مسلمہ کی اصلاح میں گزری۔ 484 ہجری میں سلجوق سلطنت کے نامور وزیر نظام ملک نے آپ کو مدرسہ نظامیہ بغداد کے سربراہ کا عہدہ دیا۔ 4 سال بغداد میں تدریس و تصنیف میں مشغولیت کے بعد حج کے ارادے سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ دمشق اور بیت المقدس کے متعدد سفر بھی کیے۔ ملک شام میں 10 سال قیام فرمایا۔ اسی دوران میں احیاء العلوم جیسی عظیم کتاب تصنیف کی۔ پھر ملک شام سے حجاز، بغداد اور نیشا پور کے درمیان سفر جاری رکھا۔ بالآخر اپنی آبائی شہر طوس واپس آ کر عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے اور تا دم آخر وعظ و نصیحت اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ آپ نے لاتعداد ایسے علماء تیار کیے جنہوں نے اصلاح معاشرہ میں بہترین کردار ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر حدیث، علم الکلام، فقہ، اصول فقہ، تصوف و اخلاق، منطق اور فلسفہ کے موضوعات پر سینکڑوں کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں سب سے زیادہ شہرت پانے والی کتاب احیاء علوم الدین ہے، جو تصوف و اخلاق پر لکھی گئی کتب میں بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں تک آپ نے آنسر لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن نمبر 2 ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور ملی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ کریں گے۔ آپ نے یہاں سے پہلے لکھنا ہے، والد کے وصال کے بعد مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس اور دارالافطار میں مصروف رہے۔ مجدد الافسانی اور ان کے ساتھیوں نے اصلاح کا جو کام شروع کیا تھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کی رفتار اور تیز کر دی۔ پہلے یہاں تک آپ نے ایڈ کر لینا ہے، پھر اس کے بعد نیچے سے آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ فتح رحمان ہے۔ اسی خطے میں مسلمانوں کی علمی زبان فارسی تھی۔ قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں تھا، اس لیے بہت کم لوگ اس کو سمجھ سکتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کر دیا۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی تعلیم سے واقف ہونے لگے۔ یہاں تک ایڈ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کی علمی اور ملی خدمات۔ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے یہاں سے نوٹ کرنا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش تھی کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور وہ پھر سے ایک مضبوط سلطنت قائم کریں، اور دوسری طرف اپنی اخلاقی خرابیوں کو دور کر کے اور غیر اسلامی طریقوں اور رسم و رواج کو چھوڑ کر دور اول کے مسلمانوں جیسی زندگی اختیار کر لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت کو مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں اور امراء سے خط و کتابت بھی کی۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مشہور حملہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خط پر ہی کیا، جس میں اس نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست دے دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سماجی اصلاح کا کام بھی کیا۔ بیوہ عورتوں کی شادی بری سمجھی جانے لگی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسم کی مخالفت کی، اسی طرح خوشی اور غمی کے موقع پر فضول ہر چیز سے روکا۔
यहाँ तक आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन का निशान लगा के इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट करना है। आंसर है शेख अब्दुल हक बिन यूसुफुद्दीन जनवरी 1551 यानी 1551 को दिल्ली में पैदा हुए। आपका लक़ब मुहद्दिस दहलवी है। मुगलिया दौर के मायनाज आलिम दीन और मुहद्दिस हैं। हिंदुस्तान में इल्म हदीस की तवज्जुह व इरशाद में आप रहमतुल्लाह अलैह का किरदार नाकाबिल फरामोश है। आप रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद बुहारा से हिजरत करके दिल्ली तशरीफ़ लाए। हिजरत के वक़्त मुतल्लिक़ीन और मुरीदीन की एक जमात उनके हमरा थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम शेर व सुहन का ज़ौक़ भी रखते थे और सिलसिला कादरिया में शेख अमानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पानीपत के मुरीद और खलीफा मिजाज थे। शेख अब्दुल हक 17 साल की उम्र में मरवजा उलूम दीनिया की तहसील से फारिग हो गए। 1 साल में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। आप रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी तल्लुक़ सिलसिला कादरिया से था। इनकी अक़ीदत और इबादत का मरकज़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात थी। हज़रत शेख मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत और अक़ीदत थी। इस अक़ीदत और मोहब्बत की बिना पर अपने महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली हर शय से मोहब्बत करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह जब भी मदीना मुनव्वरा हाज़िर होते तो अपने जूते उतार देते और नंगे पाँव रहते। आपने कभी सलातीन या अरबाब हुकूमत से तअल्लुक़ न रखा और फिर भी गोशा तन्हाई में रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र किया और 3 साल तक वहाँ क़याम फरमाया और हज और ज़ारात के अलावा शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह से इल्मी और रूहानी इस्तिफ़ादा किया। आप अपने वालिद के दस्ते मुबारक पर बैत के बाद हज़रत मूसा पाक शहीद मुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की और सिलसिला नक्शबंदिया में आरफ़ कामिल हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक़ पर बैत की। हिंदुस्तान में इल्म हदीस मुतारफ़ करवाने का सेहरा आप रहमतुल्लाह अलैह के सर है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ के लोगों को बेहतरीन अंदाज में इल्म हदीस सिखाया। शेख की तमाम तसानीफ़ कमाल दर्जा की हैसियत रखती हैं। ख़ुसूसन सीरतुन्नबी के मौज़ू पर मदारिजुन्नबुवा आला पाई की किताब है जिसमें आदाब ज़िंदगी का आला दर्जे में अहाता किया गया है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी सिर्फ बुलंद पाया मदरस और रूहानी मुरब्बी ही न थे बल्कि अपने ज़माने के बड़े कमाल साहिब कलम मुसन्निफ़ भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उम्र भर दर्स व तदरीस के साथ तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी जारी रखा। जिस तरह हिंदुस्तान के अज़ीम मुहद्दिस हैं इसी तरह वो मुमताज़ मुसन्निफ़ भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफ़ा, आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम व मर्तबे का सही बयान और अपने ज़माना के फितनों का कल्ला कमा करना आप रहमतुल्लाह अलैह के एहसास में शुमार होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बिद्दत की मज़म्मत की और शरीयत को तरीक़त से अलग करने वाले जाहिल सूफिया के ख़िलाफ़ अलम बुलंद किया और इस बात को महलूक खुदा तक पहुँचाया कि शरीयत और तरीक़त कोई अलग शय नहीं है। इनकी तसानीफ़ की तादाद 100 से ज़्यादा है जो मुख्तलिफ़ इल्मी मौज़ूआत का अहाता करती हैं। बिलख़ुसूस इल्म हदीस के हवाले से जो खिदमात हैं वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। लिमातुल तनकीह फ़ी शरह मशकातुल मसाबीह अशातुल लिमात शरह मशकात मदारिजुन नबुव्वह जज़्बुल क़ुलूब इला दियारिल महबूब और अहबारुल अहयार आप रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर तसानीफ़ में से हैं। 1642 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ और आपको हौज़ शमसी के किनारे सुपुर्द हाक़ किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपके साथ मैं शेयर करूंगी इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट MCQs है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का नाम है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद MCQs है, इमाम गज़ाली की कुनियत तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अबू हामिद। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का सन विलादत है तो इसका आंसर ऑप्शन बी 450 हिजरी। उसके बाद MCQs नंबर 4 है, इमाम गज़ाली ने मुल्क शाम में क़याम फरमाया तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 10 साल। MCQs नंबर 5 है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने उम्र पाई तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 55 साल। MCQs नंबर 6 है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का सन वफ़ात है तो इसका आंसर है 505 ईस्वी में। उसके बाद MCQs नंबर 7 है, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह का सन वलादत है तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1703। उसके बाद MCQs नंबर 8 है, अल-फ़ज़ूल कबीर की तसनीफ़ है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की। उसके बाद MCQs नंबर 9 है, अल-फ़ज़ूल कबीर में बयान किए गए हैं तो इसका आंसर ऑप्शन सी है तफसीरी उसूल। उसके बाद MCQs नंबर 10 है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में। MCQs 11 है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मरवजा उलूम दीनिया से फ़ारिग तहसील हुए तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 17 साल की उम्र में। MCQs नंबर 12 है, शेख मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी ने हिजाज़ मुक़द्दस में क़याम फरमाया तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 साल। MCQs नंबर 13 है, मदारिजुन नबुव्वह तसनीफ़ है तो इसका आंसर है शेख मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी की।
اس کے بعد MCQs نمبر 14 ہے، شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات ہے، تو اس کا آنسر ہے آپشن اے 1642 میں۔ MCQs نمبر 15 ہے، شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سپرد حق کیا گیا، تو اس کا آنسر ہے آپشن سی حوض شمسی کے کنارے۔ اس کے بعد ہے دیے گئے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ آپ کو 4 کوشچن دیے جائیں گے اور ہر کوشچن کے 3 پارٹس ہیں۔ کوشچن نمبر 1 کا اے پارٹ کا کوشچن ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا آنسر ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری میں طوس ایران میں پیدا ہوئے۔ بی کوشچن ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو اس کا آنسر ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم طوس صوبہ خراسان ایران میں حاصل کی۔ اس کے بعد سی کوشچن ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کن کاموں میں گزری؟ تو اس کا آنسر ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی مختلف علوم حاصل کرنے، انہیں پھیلانے اور امت مسلمہ کی اصلاح میں گزری۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 کا اے پارٹ کا کوشچن ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کن موضوعات پر کتابیں لکھی؟ تو اس کا جواب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر، حدیث، علم الکلام، فقہ، اصول فقہ، تصوف و اخلاق اور منطق و فلسفہ کے موضوعات پر سینکڑوں کتابیں لکھی۔ بی پارٹ کا کوشچن ہے، امام غزالی کی زیادہ مشہور تصنیف کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف احیاء علوم الدین ہے۔ اس کے بعد سی کوشچن ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے شاہ ولی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ 1703 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 کا اے پارٹ کا کوشچن ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والد کے وصال کے بعد کن کاموں میں مصروف رہے؟ تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ والد کے وصال کے بعد مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس اور دارالفتاح میں مصروف رہے۔ اس کے بعد بی کوشچن ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 مشہور کتابوں کے نام لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 مشہور کتابوں کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے الفضل الکبیر اور نمبر 2 ہے حجۃ البالغہ۔ اس کے بعد کوشچن نمبر سی ہے، کتاب حجۃ البالغہ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اس کتاب میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات کے دلائل کے ساتھ وضاحت کی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے اپنے بنائے ہوئے مذہب کو اختیار کرنے کی بجائے آسمانی احکام کو ماننے پر زور دیا۔ اس کتاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معاشیت کو انسانی زندگی کا لازم جز قرار دیا۔ کوشچن نمبر 4 کا پارٹ اے کا کوشچن ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1551 میں دلی میں ہوئی۔ بی کوشچن ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی تعلق کس سے تھا؟ تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت و ارادت کا مرکز شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ اس کے بعد سی کوشچن ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سطریں لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت تھی۔ اس عقیدت و محبت کی بنا پر اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مدینہ منورہ حاضر ہوتے تو اپنے جوتے اتار دیتے اور ننگے پاؤں رہتے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہماری یہ آج کی جو ہے ایکسرسائز ہے آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کی ہے وہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ آپ کے ساتھ امپورٹنٹ MCQs اور شارٹ کوشچن بھی آپ کے پیپر سے ریلیٹڈ میں نے شیئر کیے ہیں۔ امید ہے آپ ان کو اچھے سے پریپیئر کر کے اپنے پیپر اور ٹیسٹ میں اچھے مارکس لیں گے۔ پیارے طلبہ، علماء مفکرین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، علم سے محبت کریں اور اپنی زندگی دین کے مطابق گزاریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آپ کو یہ لیسن کیسا لگا ہے اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ چیپٹر کون سا دیکھنا چاہتے ہیں یا کون سا لیسن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔